تو میں اب ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں ان پہ اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے. آپ کہہ دیتے ہیں اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے، ان کے جوابات تھے، یہ جوابات ہیں، یہ پیش خدمت ہیں. اللہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترول لگیں گے یا آپ کے لگیں گے. دونوں میں سے ایک، یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے؟ بھائی بولو نا بھائی، جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں پہلی دلیل، صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق بولو نہیں ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو، گھومتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے، چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ، اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی. آپ 1 جنوری کو مناؤ، 10 کو مناؤ، 5 کو مناؤ، 6 کو مناؤ، نہیں مناؤ. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ، نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ. آپ ہمیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو مرضی ڈے مناؤ. آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں، اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کے مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا، آپ خوشی منا رہے ہو. حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں، بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ، اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بیاہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی ہوئی، دوبارہ وہ آ گئی تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے سال ہو گیا تو کیا ہو گیا، کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا وہ منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے، آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے، تو چلو یار آپ کی بیگم ہے، آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو، ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے، انگریزوں سے آئی ہے، اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہوں گے نا، ایک تو غیروں سے آئی، دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں، آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا، کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے، شکر ادا کرو، اب تھوڑا اچھا کھاؤ اب، ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال، پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے، عبادت کا دن کون سا ہے. اب نہ عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ اللہ زمانے جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی ہیں. تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہے؟ 2. ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنے، اور اس کی کوئی لاجک بھی ہے نا. لاجک یہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں، چھٹی، جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی. جسمانی خوشی یہ وہی ہوٹل کے پراٹھے شروع دوبارہ سے، کٹکے کی پرمیشن مل گئی آپ کو. یہ جسمانی. روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے لے لی. ویسے ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے، پورے مہینے اللہ نے روزے رکھوا دیے، ہم سے گن پوائنٹ پہ رکھوا لیے نا، فرض کر دیے. ورنہ ہمیں اختیار دیتا تو ہم تو ساری زندگی سوچتے ہی رہتے. اللہ نے کہا رکھنے پڑیں گے بس. تو چلو زبردستی اللہ نے عبادت کروا لی، مگر کروا تو لی نا. اس بہانے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی. رمضان نہ ہوتا تو رمضان کی عبادتیں ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں خوشیاں. بقرعید میں بھی 2 خوشی. روحانی خوشی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں قربانی کے ذریعے. جسمانی خوشی گوشت کھانے کو مل رہا ہے تازہ، اپنے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا. یقین ہے گائے کا ہی ہے، بکرے کا ہے، یقین ہے. ورنہ کیا پتا بھائی،
क्या क्या लोग होटलों में खाते हैं खिलाते हैं। तो वाफर मिकदार में गोश्त खाने से बड़े फायदे होते हैं। बयान भी हमारे जब ही समझ में आते हैं। लोग जो इतराज करते हैं ना मुझसे, ये क्या बैठ बैठ के बातें कर रहे होते हैं शादियों की, भाई आप जब सब्जी खाओगे तो नहीं समझ में आएंगी ये बातें। सब्जी खाने वाले की समझ में, हिंदू बहुत ज्यादा इतराज करते हैं इस्लाम के 4 शादियों पर, भाई जब सब्जी खाओगे तो कहां से समझ में आएंगी ये बातें, गोश्त खाओ। तो खैर दोनों दो अल्लाह ने ईदें दी। अब मुझे एक बात बताओ कि हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रबीउल अव्वल दर्जनों दफा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद का टाइम भी अगर मिलाया जाए और आपका टाइम मिलाया जाए तो दर्जनों बार आया है। यानी कोई एक ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि इस महीने को सहाबाए कराम ने दूसरों महीनों से कोई अलग हैसियत दी हो, कहीं भी नहीं मिलता। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख विलादत है वो भी 12 बनती नहीं है किसी हिसाब से। फलकियात की रूह से अगर आप कैलकुलेशन करें ना बैठ के, तो ना तारीख वफात 12 रबीउल अव्वल बनती और ना तारीख विलादत। देखो इस्लामी त्यौहार जो होते हैं ना, बल्कि दुनिया में किसी भी मजहब के जो त्यौहार होते हैं उनकी डेट में किसी का इख्तलाफ नहीं होता, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो तमाम अहले मजाहिब को जोड़ देती है। जैसे हिंदू जो होली मनाते हैं, जहां भी दुनिया में हिंदू पाया जाएगा एक ही दिन पे मनाएगा वो होली। ईसाई क्रिसमस मनाते हैं पूरी दुनिया के किस दिन, 25 को। त्योहारों में इख्तलाफ किसी मजहब में नहीं होता। मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं यकम शव्वाल को। किसी भी मसलक का मुसलमान होगा शव्वाल की पहली तारीख, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या हत्ता के जो यानी जिनकी सिर्फ इस्लाम की तरफ अपनी निस्बत करते हैं वो लोग, चाहे इस्लाम से उनका ताल्लुक हो ना हो, ईद त्योहार यकम शव्वाल। वो अलग बात है, यकम शव्वाल में फर्क आता है कि हमारे यहाँ यकम शव्वाल एक दिन पहले तो वहां एक दिन बाद, लेकिन है फर्स्ट शव्वाल। और बकरा ईद 10 जिलहिज, इनमें कहीं इख्तलाफ नहीं होता। अगर 12 रबीउल अव्वल त्योहार है मुसलमानों का तो इसकी तायीन में इस कदर इख्तलाफ है कि आप अगर किताबें उठा के देखोगे सही हदीस तो एक भी नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलेगी। हत्ता के अहमद रजा खान बरेलवी, उन्होंने अपनी किताब में पूरा एक रिसाला लिखा है कि नबी की सही विलादत की तारीख क्या है, उसमें 8 रबीउल अव्वल साबित किया उन्होंने। वो किताब का हवाला भी मैंने दिया था। लोग कहते हैं कि उन्होंने इससे रुजू कर लिया था, फर्ज करो रुजू कर लिया था, लेकिन पहले पूरी तहकीक पर एक रिसाला लिखा और रिसाला लिख के साबित किया कि कौन सी तारीख है 8। ये मेरा क्लिप यूट्यूब पे मौजूद है। फिर उससे रुजू कर रहे हैं। इसका मतलब कंफ्यूजन तो पैदा हो गई ना। त्योहारों में ऐसी कंफ्यूजन बोलो भाई नहीं होती। मुझे नहीं पता रुजू किया है कि नहीं किया, मैं कहता हूं फर्ज कर लो रुजू किया है। अव्वल तो इतने तहकीकी रिसाले से रुजू करना आसान नहीं होता। एक रिसाला है, सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, पूरी तहकीक से साबित की है उन्होंने। तो त्योहारों में इख्तलाफात बोलो भाई नहीं होते। अब मैं नंबर वार बताता हूं आपको जल्दी जल्दी कि कौन कौन से दलाइल हैं जिससे पता चलता है कि 12 रबीउल अव्वल कोई खुशी का त्योहार मनाने का दिन नहीं है। नंबर वार दलाल। नंबर 1, सहाबाए कराम में हमें कोई ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि 12 रबीउल अव्वल तो दूर की बात, पूरे रबीउल अव्वल में कोई उन्होंने अलग से इस महीने को अहमियत दी हो। इस्लाम में 4 महीने मोहतरम हैं, उनमें रबीउल अव्वल का नाम नहीं आता। समझ में आ रही है बात? अशूरे हुरम है ना, 4 महीने मोहतरम, उनमें रबीउल अव्वल बोलो भाई नहीं है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस महीने को अलग से अहमियत देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 4 मोहतरम महीनों में जिनमें क़िताल नाजायज था उनमें रबीउल अव्वल को सबसे पहले रखते आप। ये दूसरी दलील मुस्तकिल हो गई है कि इस्लाम में जब 4 महीनों को मोहतरम करार दिया गया तो उसमें रबीउल अव्वल का बोलो ना नहीं है। तो पहली दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में कभी भी नहीं मनाया, कोई एक ज़ईफ हदीस भी नहीं मिलती। लोग कहते हैं पीर का रोजा रखा है, मैं उस तरफ आ रहा हूं अभी। नंबर 2, रसूल सहाबाए कराम ने खुलफाए राशिदीन के दौर में कोई एक झंडी क्या एक तिनके का भी सबूत नहीं मिलता कि अलग से इस महीने को कोई प्रोटोकॉल दिया हो। नंबर 3, इस्लाम में 4 महीने मोहतरम करार दिए गए, उनमें रबीउल अव्वल का तस्करा बोलो नहीं है। नंबर 4 के इस्लाम में 2 ईदें तो बड़ी हैं और एक ईद है जुम्मे की जो छोटी ईद कहलाती है। इसका भी ईद के साथ लुक है ना, एक रिवायत में इसको ईद करार दिया गया है और इसमें ईद के कुछ अहकामात भी हैं। सिर्फ जबानी कलामी करार नहीं दिया गया बल्कि ईद के बोलो भाई कुछ अहकामात भी हैं। जब के मस्जिद आते हैं ना तो जुम्मे के दिन भी नहा धो के, ईद के दिन भी इज्तिमा होता है, जुम्मे के दिन भी इज्तिमा होता है, ईद के दिन भी 2 रकतें होती हैं, जुम्मे के दिन भी 2 रकतें, ईद के दिन भी खुतबा होता है, जुम्मे के दिन भी खुतबा होता है। तो सारी मुशाबहतें किसके साथ है?
ईद भी जमहूर उलमा के नजदीक सिर्फ शहर में जायज है, ईद बकरीद की नमाज गांव में देहातों में जायज नहीं है। जुम्मा भी उन्हीं जमहूर उलमा के नजदीक सिर्फ शहर में जायज है, गांव देहातों में जुम्मा जायज नहीं है। तो सारा लुक आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इसको ईद करार। और एक मजीद मुशाबहत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन को रोजे के साथ खास मत करो। जायज है रोजा रखना, लेकिन स्पेशल इसकी कोई फजीलत नहीं है। पहले से रखता आ रहा है कोई कंटिन्यू तो ठीक है। अलग से ये कहना कि आज जुम्मे का दिन है, बड़ा दिन है, तो मैं रोजा रखूंगा, ये ठीक नहीं है। क्यों? ईद के दिन रोजा नहीं होता ना, तो अब बड़ी ईद तो नहीं है, लिहाजा रोजे को मकरूह करार दिया गया। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले जो कौम आई वो यहूदी थे ना, उनके लिए जो बड़ा दिन था, गोया मजाजी ईद था, वो हफ्ते का दिन था या नहीं? आज भी यहूदी हफ्ता मनाते हैं। उनकी मजाजी ईद कौन सी थी? हफ्ता। उसके बाद आए ईसाई, ईसाइयों के लिए कौन सा दिन हुआ? इतवार। उसके बाद आए मुसलमान, तो कौन सा होना चाहिए था? पीर। पीर का दिन नबी की विलादत का दिन भी है। इस बात के ज्यादा लायक था कि यह बड़ा दिन बना दिया जाता, और इस बात के लिए भी कि वो हफ्ता इतवार, फिर हम उसके बाद पीर। लेकिन रिवर्स गियर लगा दिया इस्लाम ने। ना 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 ना, पीर का दिन नहीं बनेगा तुम्हारे लिए। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल। मामू को समझाना, बोलो भाई, बहुत मुश्किल। मामू बनाना आसान है, मामू को समझाना मुश्किल। तो इस्लाम ने पीर के दिन को प्रोटोकॉल, हालांकि बनता भी था और कयास का तकाजा भी था कि वो उनका जुम्मा है, उनका हफ्ता है, उनका इतवार है, तो हमारा पीर होना चाहिए। रिवर्स। वरना बिदतियों को मौका मिल जाता कि इस्लाम में बड़ा दिन इसलिए है, पीर इसलिए कि इसमें नबी की विलादत, वो सेलिब्रेट करते, इसको मनाते, और उन्हीं बेएतदालियों का शिकार होते जिसके यहूद और नसारा शिकार हुए हैं। क्योंकि वो देख लिया था इस्लाम ने कि वो यौम विलादत पे क्या करते हैं। ये फलसफा खत्म कर दिया इस्लाम ने। कितने दलाइल हो गए हैं? 3 हो गए, 4 हो गए, जितने भी हो गए गिन, बाद में लिख लेना इस। हमें आम खाने से मतलब है पेड़ गिनने से। बाज लोग कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना यौम विलादत मनाया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे। किसी ने पूछा पीर का रोजा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया मेरा यौम विलादत है। पहली बात यह कि इससे तो पीर का दिन मनाना साबित हुआ। 12 रबीउल अव्वल का रोजा तो फिर भी साबित नहीं होता ना। 12 तारीख को तो आपने कहीं भी नहीं मिलता, बल्कि इसी हदीस से अगर आप दलील पकड़ते हैं तो इसी हदीस से तो साबित होता है कि फिर पीर को मनाओ। 12 रबीउल अव्वल को फिर भी मनाना साबित नहीं होता, कहीं भी नहीं है कि 12 तारीख को नबी ने रोजा रखा हो। दूसरी बात कि पीर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा, तो इसमें आपने इसके त्यौहार होने की और नफी कर दी है, क्योंकि रोजा और त्यौहार जमा नहीं होते। रोजा रख के आपने बता दिया कि इस दिन को सेलिब्रेट करने का के तस्वुर को मैं जड़ से खत्म कर रहा हूं। ईद उल फितर के दिन रोजा होता है। देखो पीर का दिन इस बात के भी इम्कान था कि त्यौहार भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। हमें दूसरे दलाइल से पता चला कि यह त्यौहार नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दलाइल पर मोहर लगा दी रोजा रख के। क्या कर दिया भाई? मोहर लगा दी कि इसमें सेलिब्रेशन का जो तस्वुर है ना, वो खुरच खुरच के खत्म कर दिया जाए। किसी भी दिन को रोजा रख के मनाया नहीं जा सकता। खुशियां हमेशा खा पी के मनाई जाती हैं, भूखा रह के नहीं मनाई जाती। खाने पीने के दिन होते हैं खुशी के दिन। मैं इसकी बहुत सी मिसालें देता हूं। आपका बेटा पास हो गया अच्छे नंबरों से, इत्तेफाक से, कराची में है तो जाहिर है फर्रों से पास हुआ होगा, लेकिन इससे गरज नहीं, पास हो गया, अच्छे नंबर आ गए उसके। लोग कहते हैं बहुत खुशी हुई जी आपका बेटा पास हो गया, कुछ मिठाई तो होनी चाहिए। आप कहते हैं ठीक है, खुशी में कल सुबह का नाश्ता गोल। ना आपने सुबह का नाश्ता करना है ना मैंने, भूखा रह के सेलिब्रेट करेंगे, खुशी मनाएंगे। कभी ऐसा देखा आपने? क्या हो गया भाई? आप कह सकते हैं शुक्राने में तो लोग रोजे रखते हैं, तो शुक्राने में रोजा रखना वो तो एक इबादत है ना। हम तो सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं। शुक्राने में रोजा इसलिए कि अपने आप को थकाया जाता है, तो वो तो एक इबादत है ना रोजा, तो उसमें तो अपने आप को थकाएंगे आप। खुशी मनाना में खाना पीना के बगैर खुशी नहीं मनाई जाती। खुशी में खाना पीना लाजमी उनसर है दुनिया के हर मजहब में। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो खुशी भूखा रह के मनाता हो। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिस्साइम फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, फरहतें हैं। एक जब जन्नत में अजर मिलेगा और एक जब इफ्तारी के लिए बैठता है वो। तो रोजेदार को भी खुशी रोजा रख के नहीं होती, रोजा खा के होती है।
तो क्या मतलब, नबी ने बताया कि सुबह से शाम तक जो तुम खुशी लेस जिंदगी तुमने गुजारी है ना रोजे की हालत में, उसमें खुशी बिल्कुल भी नहीं थी, फरहत नहीं थी। तो दो फरहतें तुम्हें मिलेंगी, एक दुनिया से जाने के बाद और एक दुनिया में। जो दुनिया में जो रोजे की फरहत है वो रोजे के दौरान नहीं मिलेगी, वो जब पकोड़े खाने के लिए इफ्तारी में बैठोगे, फोड़ोगे तबीयत से। वो भूख में आपको पकोड़ों का मजा कितना टाइट है कि नहीं है। पकोड़े के खिलाफ जितनी मर्जी तकरीरें करो, लेकिन रोजा रख के जो पकोड़ा और चटनी का मजा है ना वो किसी चीज में नहीं। तो नबी ने क्या फरमाया रोजेदार के लिए मशहूर हदीस है, रोजेदार के लिए दो खुशियां। तो ये नहीं फरमाया रोजेदार सुबह से लेकर मगरिब तक बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा होता है, एकदम टेंशन में आ जाता है दस्तरखान देख। तो रोजेदार को भी खुशी किस वक्त मिलती है भाई, जब वो खाने के लिए दस्तरखान पे बैठते। इंसानी नेचर है, भूखा रह के खुशी नहीं होती। मैं जिस दिन रोजा रख के यहाँ बैठता हूँ ना बयान करने, तो मुझसे नहीं हो रहा होता, अजीब सब फीका फीका मुंह, गुस्सा आ रहा होता है मुझे लगता है कि फिर मैं कहता हूँ यार जिस दिन बयान हो उस दिन रोजा न रखे आदमी, उसके सजा फिर अवाम भुगतती है। तो रोजे में होता है इंसान, नहीं टेंशन होती है थोड़ी सी उसको, वो राहत नहीं होती ना चेहरे पे ना खुशी होती है, तो टेंशन है ना, तभी तो इबादत है। तो आपकी जनाब शादी हुई, लोग कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह भाई मुबारक हो, कुछ तो हो जाए। तो आप खुशी में वलीमा खिलाते हो, क्योंकि नबी ने भी क्या किया था, खाना खिलाया था। रोजा रख के निकाह को सेलिब्रेट नहीं किया। आपने ये नहीं कहा कि आज मेरा निकाह हुआ है तो मेरा भी कल रोजा और तमाम सहाबा का कल रोजा, ऐसा नहीं। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपका निकाह हुआ है, रोजे तो हम रखते हैं, लेकिन ये तो रोजे का मौका नहीं है, तो खुशी का मौका है, इसमें तो खाना खिलाना है। यहां तक कि नबी ने सफर में निकाह किया, तो सफर में आपके पास वलीमे के असबाब नहीं थे, तो आपने सहाबा से फरमाया, रुखसती हुई, अगले दिन आपने सहाबा से फरमाया कि जिसके पास कोई खाने की अच्छी चीज है दस्तरखान पे ले आओ, सब मिलके खाएंगे। तो अपने खर्चे पे भी खिलाना जरूरी नहीं है वलीमे में। अगर नहीं है भाई अभी सफर में है, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा अल्लाह गुल्ला हो जाएगा, आओ सब बैठ के एक दस्तरखान पे खाते, इसका अपना मजा है ना। तो नबी ने हमेशा खुशी मनाई है खाना खा के, रोजा रख के खुशी नहीं दुनिया के किसी मजहब में नहीं मनाई जाती। तो पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रख के अपने यौमे विलादत में सेलिब्रेशन के और सेलिब्रेट करने के कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दिया। अब जो नबी का सच्चा आशिक होगा वो रबीउल अव्वल को खुशियां नहीं मनाएगा, बहुत ज्यादा कुछ करेगा तो रोजा रख लेगा। हम तो कहते हैं इसके लिए भी सबूत चाहिए, रोजा रखने के लिए भी। लेकिन अगर आप कोई कयास करके इधर उधर से निकालते भी हो तो ज्यादा ज्यादा रोजा मिल जाएगा। देखो खुश होना अलग चीज है, खुशी मनाना अलग चीज है। रबीउल अव्वल में खुश होने पर पाबंदी नहीं है। अगर कोई इस लिहाज से रबीउल अव्वल का महीना सोच के खुश होता है कि इसमें नबी की विलादत हुई थी, इसको मुनासबत है, तो खुश होने पर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं और अल्लाह की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है। खुशी तो किसी भी बात पे हो सकती है ना। रबीउल अव्वल से मोहब्बत भी हो सकती है कि यार इस महीने में नबी पैदा हुए तो मुझे इसमें मोहब्बत है, कोई पाबंदी नहीं, बल्कि है नबी से मोहब्बत का तकाजा है, उस मोहब्बत को मनाना। बात आ रही है समझ में? मनाना अलग चीज है, खुश होने पर आप हो खुश, कोई मसला नहीं। हमारे हज़रत फरमाते जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है मेरे दिल में एक अजीब सी एक मोहब्बत पैदा होती है इस महीने से। और उलमा की ये मिजाज है यार, नबी से भाई नबी की तरफ जो चीज भी मंसूब होगी उससे मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? यकीनन होगी। हम जाते हैं मदीना मुनव्वरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा यहाँ था मदीना में, देख के खुशी होती है ना, एक मोहब्बत के जज्बात उभरते हैं यार, नबी की निस्बत है, यहाँ हुजरा था अम्मी आयशा का, यहाँ ये अम्मी आयशा का हुजरा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने की जगह, ये इमामत की जगह, देख के एक ईमान ताजा होता है। लेकिन करना कुछ नहीं है वहां, क्योंकि कुछ करने के लिए सबूत की जरूरत है, वहां करना कुछ नहीं है, जियारत करके खुश होना है, अल्लाह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह हमें नबी से और मोहब्बत नसीब फरमा। करना कुछ नहीं है, करना जहां जहां जो कुछ है वो नबी ने बोलो भाई बता दिया कि यहां ये करना है, यहां ये करना है। तवाफ की जगह कहां है, एतकाफ की जगह कहां है, सफा मरवा की सही कहां होगी, रमी कहां होगी, कुर्बानी कहां होगी, ये सब चीजें नबी ने बता दी हैं। अब आपको कब मीना में कुर्बानी होती है ना, आप जोश में आए कि यार मुझे तो नबी के जगह से इतनी मोहब्बत, जहां आपका हुजरा था, मुझे मैं फरते मोहब्बत में दीवाना हो गया, मैं कुर्बानी वहां करूंगा नबी की याद में। कोई कर सकता है? सऊदी गवर्नमेंट पकड़ के फौरन जेल में डाल देगी। ओ भाई कुर्बानी नबी ने भी कहां की है? मीना में की है, दम भी मीना में देना पड़ेगा, हरम में, हुदूद हरम में। तो हर चीज की लोकेशन, जगह, जहां क्या क्या करना है वो नबी ने बता दिया हमें। अखफल तरीके से नहीं चलने की इजाजत आपको। एक थोड़ी सी दलील और रह गई, ये टॉपिक बहुत अहम है ना, इसको मुकम्मल होने दे मेरा ख्याल। ये था इस पे,
کہ नबी ने रोजा रख के बता दिया कि इसको सेलिब्रेट करने का कोई तस्वुर बोलो भाई नहीं है। एक और दलाइल तो ऐसे बहुत हैं, बस वक्त खत्म हो रहा है तो एक आखिरी दलील लेके पतली गली से निकलते हैं। इस्लाम में जितने त्योहार हैं वो दिन की रोशनी में हैं, रातों को बोलो भाई नहीं। रात को त्योहार मनाना ये यहूद और नसारा का कल्चर है। रात को इस्लाम ने त्योहार नहीं रखे। शबे बारात भी इस्लाम में इसी वजह से नहीं है। जो 15 शाबान है ना, उसकी रात में इबादत है, त्योहार नहीं है। समझ रहे हो? रातें इबादत के लिए, त्योहारों के लिए नहीं है, सोने के लिए और इबादत के लिए। ईसाई क्रिसमस कब मनाते हैं? रात को। हिंदू दिन में होली मनाते हैं, मगर उनकी जो रसूमात का बहुत ज्यादा हिस्सा रात के वक्त भी अदा होता है। रात को इस्लाम ने त्योहार इसलिए नहीं रखे कि रात में इंसान की तवज्जो गुनाहों की तरफ जाने का खतरा ज्यादा होता है। और शायर इस्लाम दिन की रोशनी में अदा किए जाते हैं, शायर इस्लाम, क्योंकि वो इस्लाम की एक मारिफत का जरिया है। तो उस जमाने में तो लोग रातों को सो जाया करते थे ना, जबकि रबीउल अव्वल दिन में ज्यादा मनाया जाता है या रात में? रात में, क्योंकि चिरागा करना है और चिरागा दिन में होता ही नहीं। तो इस्लाम में जितने त्योहार हैं कब हैं? दिन की रोशनी में। तो पता चला इस्लाम के त्योहारों में चिरागा है ही नहीं। सही है ना? क्योंकि दिन में तो लाइटें नजर नहीं आएंगी। अब मजबूर है रात को रबीउल अव्वल मनाने पर, क्योंकि चिरागा कब होता है? रात। और रात को इस्लाम में त्योहार, अरे बोल लो ना, नहीं होता। इस्लामी त्योहार दिन में होते हैं, रात सोने के लिए और इबादत के लिए। छुप के अल्लाह अल्लाह करो बैठ के बस घर में, पतली गली से निकल लो। तो ये भी खुद एक इस बात की दलील है कि ये त्योहार जिस तरीके से मनाया जा रहा है वो इस्लाम के मिजाज के भी क्या है? बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अगेंस्ट है। इस्लाम का मिजाज भी इसको कबूल नहीं करता। तो अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाएं और सुन्नत को फॉलो करना शुरू कर दें। बाकी नबी की याद में नाते पढ़ना बहुत अच्छी बात है, वो उससे कौन मना करता है। सीरत का जलसा करना भी जायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने के लिए वो 2-4 तंबू लगा दे, जलसा कर ले, कोई हर्ज नहीं है। कभी भी किया जा सकता है, रबीउल अव्वल में भी किया जा सकता है। सीरत पर बयान करने में भी कोई पाबंदी, बल्कि ऐन इबादत है सीरत पर बयान करना। किसी भी महीने में हो सकती है, रबीउल अव्वल में भी हो सकती है। बात ये हो रही है कि जो कुछ आजकल बदमाशियां हो रही हैं, जो कुछ हो रही है, एक शोर शराबा भोंपू लेके लोगों के का सुकून बर्बाद कर देना, फिर जो जलसों में इतनी आवाजों के साथ कान बज रहे होते हैं लोगों के, और फिर जो रोड ब्लॉक किए जाते हैं, बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, यहां से जुलूस निकल के यहां खत्म होगा। भाई ये तो आप वही काम कर रहे हो जो शिया हजरात करते हैं। शिया का मसला कि उनको करने दो भाई, उनके यहाँ दलाइल कुछ और हैं, वो किसी और चीज को फोकस करते हैं। हमारे यहाँ उसूल की किताबें कुछ और हैं, तो आप अपनी किताबों पे चलो ना, उनकी किताबों पे क्यों चल रहे हो? मुफ्ती रफी उस्मानी साहब ने फरमाया था ना, अपने मसलब को छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो। वो जो कर रहे करने दो उनको, वो उन पे सूट करता है। आप अहले सुन्नत वल जमात हो, सुन्नत का मतलब हदीस, जमात का मतलब सहाबा, तो या तो हदीस दिखाओ या सहाबा का अमल दिखाओ। अहले सुन्नत वल जमात का मतलब सुन्नत, और देखो कुरान को तो सब मानते हैं ना, कुछ लोग सुन्नत को नहीं मानते और कुछ सुन्नत को मानते हैं मगर सहाबा को नहीं मानते। तो इसलिए ये लक़ब अहले हक को दिया गया। जो जन्नती फिरका होगा वो अहले सुन्नत वल जमात होगा, यानी वो हदीस को भी मानता है और सहाबा की जमात को भी मानता है। तो या तो भाई कोई सही हदीस दिखाओ, या सहाबा का अमल दिखाओ, या फुकहा से दिखा दो जो कुरान और सुन्नत ही बयान करते हैं। इमाम हनीफा ने कहीं फरमाया, इमाम शाफी ने कहीं फरमाया, इमाम मालिक ने कहीं फरमाया, इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया, किसी ने भी नहीं फरमाया। तो फिर जिन लोगों की तरफ आप निस्बत करो उन्होंने फरमाया, उन्होंने भी फरमाया नहीं होता। को कौन सा कोई बैठ के जाके किताब देख रहा होता है कि वो एक छोटा सा चुटकुला सुना दूं बस जल्दी से, बात खत्म। फिर वो एक साहब तबलीग में गए, सच्चा वाकया बता रहे हैं। क्या मैं एक आदमी को देखा बयान कर रहा है, बयान के दौरान कह रहे हैं, फरमाया कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता ऐसे जैसे जिना करता है, फरमाया कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता ऐसे जैसे सूद खाता है, फरमाया कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता ऐसे है जैसे चोरी करता है। अब ये साहब कह रहे हैं यार ये हदीसें तो मैंने कभी जिंदगी में सुनी नहीं। फरमाया ये भी फरमाया, नबी ने क्या क्या, ये तो पहली दफा सुन रहा हूं। और किसी आलिम से नहीं, आमी आदमी से कह रहे, मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा यार ये किसने फरमाया? कह रहे हमने फरमाया। किसने फरमाया? वो फिर भी नेक आदमी था, उसने नबी की तरफ निस्बत नहीं कि सिर्फ फरमाया बोला, फिर भी नेक था। हमारे यहां तो बुजुर्गों की तरफ झूठी निस्बत, हदीस की तरफ झूठी निस्बत। तो वही हाल है मेरे भाई, एक झूठ का पलंदा है जो होलसेल के हिसाब से। एक और दलील जहन में आई है बैठे बैठे,
कि जो भी मुसलमानों की किसी भी कौम के त्यौहार होते हैं ना, उनमें एक बहुत बड़ी दलील ये होती है कि पूरी कौम मनाती है। वो क्या करती है? पूरी कौम मनाती है। जैसे 25 दिसंबर को चाहे कितना भी लिबरल ईसाई होगा ना, वो भी छुट्टी लेके चला जाएगा, वो भी कुछ ना कुछ मनाएगा, चाहे वो मजहब को बिल्कुल नहीं मानता। जैसे हमारे यहाँ ईद उल फितर में चाहे मजहब को नहीं भी मानने वाले फिर भी ईद को मना ही लेते हैं ना। देखो फंकार अदाकार कितना ईद मनाते हैं, हालांकि मजहब में आमतौर पर ये पीछे होते हैं। तो सब किसी ना किसी दर्जे में ईद मना लेते हैं। यार उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लो, ये तो आज हमारा मुश्तरका त्यौहार है, बकरीद भी ईद भी। लेकिन रबीउल अव्वल जिस तरह से मनाई जाती है, 12 रबीउल अव्वल, आपको एक गली पहले तो मुल्कों में देख लो। एक मिनट रफी भाई, आज थोड़ा सा फॉर्म में आया वो, आप मुल्कों को देख लो। ये दलाइल फिर कट के फिर मजा नहीं आएगा ना, अभी जो जिस टून में चल रहा हूं ये फिर कंप्लीट हो जाएगा मौजू। दलाइल आते रहेंगे, बस ये दलील हटके मैं हट जाता हूं ये दलील बयान करके। देखो पहले तो मुल्कों को देख लो। सऊदी अरब में जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां नहीं मनाई जाती, पूरे मुल्क में पता ही नहीं किसी को। दुबई में भी अब सिर्फ छुट्टी की गई है, वरना 1400 साल से कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती थी। अब जाके गवर्नमेंट ने सुना है कुछ 12 रबीउल को छुट्टी का कानून पास की, तो जाहिर है जो 1400 साल से चला रहा था वो सही था ना, अब थोड़ी सही होगा। एक आदमी ने मुझे कहा सूडान में भी 3 तलाकों को एक कहने का कानून पास हो गया है। मैंने कहा सूडान में इस्लाम सदियों पहले आया था, एक 1200 साल पहले। 1200 साल से तो 3 थी, अब जाके क्या हो रही हैं एक। या तो वो सही था या ये सही है। तो अब तो हो रहा है चेंजिंग, जो सदियों से आ रही है वो असल है ना इस्लाम। तो आप देख लो कि बड़े बड़े इस्लामी कंट्री, मैं मलेशिया में 12 रबीउल अव्वल को रहा हूं, कोई एक झंडा भी मुझे नजर नहीं आया, कहीं भी नहीं, ना कोई छुट्टी, कुछ भी नहीं मलेशिया में। अब शायद कर दी हो तो एक अलग बात है। और भी दुनिया के बहुत से मुल्कों में हमारा जाना हुआ 12 रबीउल अव्वल को भी पता ही नहीं, इस्लामी कंट्रीज में, तुर्की में नहीं पता चलता। अच्छा, फिर जिन मुल्कों में हो रहा है वो ज्यादातर ये हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, इनमें भरपूर तरीके से 12 रबीउल अव्वल मनाई जाती। तो इनमें भी हर जगह नहीं है, केपीके में नहीं ज्यादातर पता चलता, पेशावर में 12 रबीउल अव्वल के ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि 1200 साल पहले जो इस्लाम आया उसमें 12 रबीउल अव्वल नहीं थी, तो वो नहीं मनाते अब तक। कहीं कहीं चीदा चीदा वो एक आध नजर आ जाएगा कि झंडा लगा हुआ है, नहीं मनाई जाती। फिर बहुत से शहरों में पता ही नहीं चलता, कोयटा में नहीं है, बहुत कम है, ना होने के बराबर। ये है कराची में, बल्कि सबसे ज्यादा लाहौर में, कराची में। फिर जिन शहरों में है उनमें भी पूरे शहर में नहीं है। खारादर में भरपूर तरीके से, डिफेंस में नहीं है। समझ में आ रही है बात? खारादर में आपको लगेगा एक बिल्कुल एक नया दिन है आज, डिफेंस जाओगे तो कुछ भी नहीं है, हालांकि वो भी मुसलमान है भाई। गुलशन इकबाल में नहीं है। फिर जिन इलाकों में जैसे खारादर में या नाजमाबाद में कहीं मनाई जा रही है, तो भी पूरे नाजमाबाद में नहीं है। एक गली झंडों से भरी हुई होगी, दूसरी गली में एक झंडा भी नहीं लगा हुआ होगा। हमारी गली में नहीं होता, एक घर में होगा, दूसरे घर में नहीं है। फिर जिस गली में झंडे लगे हुए उसमें भी पूरी गली में नहीं है, कुछ घरों में झंडे लगे हुए हैं, कुछ घर वैसे ही सूखे सूखे ठीक है, वो नॉर्मल लाइफ के मुताबिक नहीं गुजार रहे हैं। तो इससे भी पता चलता है ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, क्योंकि त्यौहार होता तो पूरी कौम, बोलो भाई, एक जगह जमा होती। तो ये गढ़ा हुआ है, अख्पल तरीके से इजाद किया गया है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नबी की मोहब्बत में नबी की इताअत करनी पड़ेगी, और नबी की मोहब्बत में सहाबा को फॉलो करना पड़ेगा। उनके तरीके से हटकर मेरे भाई नबी की मोहब्बत का दावा बराए दावा हो जाता है, वो खोखला दावा है जो क़यामत के दिन कबूल नहीं होगा। और इससे इस्लाम का इमेज कितना खराब दुनिया में जाता है। इस्लाम तो बड़ा प्यारा मजहब है भाई, कोई भी आए वो गोरा देखेगा तो प्रैक्टिकल मुस्लिम है, अमली तौर पर करना पड़ता है इनके यहाँ कुछ। तो वो ये जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, ये चीजें गैर मुस्लिमों को अट्रैक्ट नहीं करेंगी आपकी तरफ। ताहिर साहब इंडिया से पूछते हैं, मैंने एक शख्स को उधार दिया है लेकिन वो हराम तरीके से कमाकर मुझे मेरी रकम लौटा रहा है, तो क्या वो लेना जायज़ है या नहीं? जनाब, अगर 100% यकीन है कि वो हराम कमाता है और गालिब आमदन उसकी हराम ही है, तो फिर आपके लिए उससे उस रकम से कर्जा लेना जायज़ नहीं है। वापस आप कहें भाई तुम ये हराम रकम है, मेरे लिए इस्तेमाल जायज़ नहीं, मुझे हलाल से वापस करो। देना ही नहीं चाहिए ना उधार इस जमाने में देना बहुत टेंशन का काम है। बहुत ही कोई जरूरतमंद हो और 100% यकीन हो कि हलाल से उधार देगा तो दिया करें, या रिस्क न लिया करें इस जमाने में। मुफ्ती साहब, मैं इंडिया से हूँ, हम 9 मुस्लिम बहुत प्रॉब्लम में हैं, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हम अपनी फैमिली से दूर होके बहुत तकलीफ से जिंदगी गुजार रहे हैं, 8 साल हुए हैं फैमिली से दूर हूँ, इनके लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह इनको हिदायत दे। इनके लिए हमारा दिल रोता है, लेकिन क्या करें, दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकते। दिल से दुआएं जी आपके लिए, आपने अल्लाह के लिए ख़ानदान को छोड़ा है, गैर मुस्लिम ख़ानदान से में आपने इस्लाम कबूल किया। कुरान ने जगह जगह जो लोग हिजरत करते हैं ना अल्लाह के लिए,
ان کی بہت زیادہ فضیلت کو قرآن نے بیان کیا ہے. فالذین ہاجروا فی سبیل اللہ واخرجوا من دیارہم، بس وہ لوگ جنہوں نے میرے راستے میں ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے. تو ہجرت میں انسان اپنے وطن کو چھوڑتا ہے. تو جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اس کا خاندان اس کو چھوڑ دیتا ہے عام طور پر. تو یہ خاندان کو چھوڑنا بھی ایک قسم کی ہجرت ہے اور بہت پاورفل ہجرت ہے یہ، کیونکہ اس میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے انسان کو. پورا خاندان کٹ جاتا ہے، دوست احباب کٹ جاتے ہیں. تو یہ سارے کام آپ نے اللہ کے لیے کیے ہیں. خوب سمجھ لیں، اللہ کا نام ہے شکور، قدردان. قدردان کا مطلب ہے آپ اللہ کے لیے تھوڑا کرتے ہیں نا، اللہ اس کا بہت بڑھا کے آپ کو بدلہ دے گا قیامت کے دن. دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. تو ایمان پر قائم رہیں، دین پر قائم رہیں، دین سے پیچھے نہ ہٹیں. اور میں دعا کرتا ہوں آپ کی فیملی کے لیے بھی، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اسلام کی روشنی سے اللہ تعالیٰ ان کو منور کرے. میزان بینک کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہوں. کافی عرصے سے میرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، سنا تھا کہ سیونگ اکاؤنٹ حرام ہے. میزان بینک والے ہمارا سرمایہ اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں اور اس کا پروفٹ دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ میرے شوہر نہیں کرنے دیتے اور یہ میرے ذاتی پیسے ہیں، کیا میں ان کی اجازت کے بغیر سرمایہ کاری کر سکتی ہوں؟ جی آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. آپ کے شوہر اگر مفتی ہیں جو کہتے ہیں کہ حرام ہے تو پھر آپ ان کے فتوے پر عمل کریں، لیکن اگر وہ مفتی نہیں ہیں تو آپ کے شوہر کی رائے کا اس میں اعتبار نہیں ہوگا. مسئلہ پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہے، جس کی جو فیلڈ نہیں ہوتی وہ اس میں جب گھستا ہے نا تو بڑی پرابلم ہوتی ہے. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک پہ جو اشکالات ہوتے ہیں، جب علماء سے ہماری اسلام دعا ہوتی ہے تو ہمارے لیے ان کو اشکال سمجھانا بھی آسان، اس کا جواب دینا بھی آسان. لیکن جب ایک عامی آدمی چپک جائے نا تو اس سے بحث بہت مشکل ہوتی ہے. میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے، سفر میں جا رہے ہیں کوئی صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میزان بینک کو آپ نے کیسے جائز کہہ دیا، پھر ان کو سمجھاؤ. تو انسان میں نا جس چیز میں جو اس کی فیلڈ نہیں ہے اس میں اس سے بحث کرنا بھی بڑا مشکل ہو. جیسے میڈیکل سائنس کے بارے میں کوئی ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے بڑے جاننے والے، وہ کسی ایک عامی شخص نے ڈاکٹروں پر اعتراض کیا کہ جی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کی، میں نے کہا ان کو سمجھا دیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ڈاکٹر ہے تو میں اس کو سمجھاؤں گا، ورنہ میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے پاس فالتو دماغ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو پکڑ کے میں سمجھاتا رہوں. انہوں نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے، کیونکہ اس کو میڈیکل سائنس کا الف بے نہیں پتا. تو کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے کچھ بیس بنی ہوئی ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہیں. تو مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات بہت مناسب لگی کہ ظاہر ہے ایک آدمی نے ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر اس کو کیوں سمجھا کے اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کرے گا. وہ کہے گا بھائی تو ہم نے پڑھا ہے تو تمہیں نہیں ہم دلائل سے قائل کر سکتے. اس لیے کہ دلائل سمجھنے کے لیے بھی ایک مینٹل لیول اور ایک اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن ضروری ہے اس فیلڈ سے متعلق. خوب سمجھ لیں. اسی طرح بعض دفعہ ایک عامی آدمی علماء سے الجھ جاتا ہے، جن عامیوں کو نہ سود کا پتہ نہ حرام کاروبار کا پتہ، ان کو بات سمجھانا ایسے ہوتا ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. تو ایسے موقع پہ ہم یہی کہہ دیتے ہیں بھائی آپ عالم کی اتباع کریں، آپ کے لیے اتنا کافی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میزان بینک یا اسلامک بینکوں کے بارے میں لوگ ہم سے مل رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو اکنامکس پڑھ لیتے ہیں، معیشت پڑھ لیتے ہیں، وہ زیادہ سر کھاتے ہیں. پھر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو الف بے نہیں پتا اسلام کے، نا سود کی الف بے نہیں پتا ہوتی ان کو، بس وہ باتیں گھماتے رہتے ہیں اور دماغ خراب. تو ہم ایسے موقع پہ یہی کرتے ہیں کہ کسی طرح میں ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار اپنی صلاحیتیں نہ ضائع کرو. تو اس لیے میں عامی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ایکسپرٹ مفتیوں سے مسائل پوچھیں تو انشاءاللہ آپ کی بخشش ہو جائے گی. ہاں ایکسپرٹ مفتی اور دیندار ہوں، جیسے ادارے ہوں جو باقاعدہ جو بڑے بڑے ادارے دینی بنے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ فتویٰ لیں. ان میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر شریعت میں یہ ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو احتیاط پر عمل کیا جائے، اور گنجائش بھی کوئی گنجائش والے قول پر عمل کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی یہ دیکھیں کہ مفتیوں میں بھی جو ہے نا ہر مفتی ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں بھی دو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ایک یہ کہ ان کا فتوے کا تجربہ کتنا ہے، ایکسپیرینس کتنا ہے، کتنے عرصے سے ریسرچ کے کام میں لگے ہوئے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی بس وہ مدرسے میں تھوڑا سا پڑھا انہوں نے اور وہ ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا مفتی کا، حالانکہ وہ مفتی نہیں ہوتے. تو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کتنا عرصہ کس ماہر مفتی کی نگرانی میں انہوں نے کام کیا ہے. دوسری بات یہ کہ جس معاملے میں ان سے فتویٰ لیا جا رہا ہے اس میں ان کا کتنی نالج ہے ان کے پاس. تو یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو آج کل تو پاکستان میں ہر شخص ہر فیلڈ میں مفتی اعظم بنا ہوا ہے، اور ترجمے تک تو لوگوں کو آتے نہیں ہیں قرآن مجید کے، اور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ سیونگ اکاؤنٹ بھی کھول سکتی ہیں میزان بینک میں. احتیاطاً نہ کھولیں تو اچھی بات ہے، لیکن جائز ہے آپ کے لیے. یعنی علماء کے اختلاف کی وجہ سے کوئی احتیاط کرے تو اچھی بات ہے، لیکن ہم نے جتنا اسٹڈی کیا ہے میزان بینک اور بینک اسلامی کے سسٹم کو، تو ہماری رائے میں یہ جائز ہے. باقی آپ کی اپنی رقم ہے تو ویسے بھی شرعاً آپ کے لیے استعمال اس کا جائز ہے. اچھا ان کا سوال تھوڑا سا آگے بھی ہے. ہمارے 5 بچے ہیں اور سب پڑھتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کیونکہ ہمارا کاروبار سانجھا ہے، سارا کنٹرول میرے جیٹھ کا ہے، ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. مشترک کاروبار میں تو کوئی تنگ نہ کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا.
تو آپ اپنے بچوں کے لیے ٹھیک ہے الگ سیونگ اکاؤنٹ کھول لیں, کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بہتر تو یہ کہ پراپرٹی وغیرہ لے لیں, اور اس کی قیمتیں زیادہ بڑھتی ہیں, لیکن پراپرٹی میں بھی اسٹیٹ ایجنٹ الو بنائیں گے آپ کو. جب پیسہ لینا ہوتا ہے نا تو اسٹیٹ ایجنٹ بہت بڑے بڑے باغ دکھاتے ہیں کہ یہ پلاٹ لے لیں, اس کو بولیں کہ پھر تو خود ہی لے لو, ہمیں کیوں مشورے دے رہے ہو, اتنا اچھا پلاٹ ہے. لیکن خود اگر غور و فکر کر کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پراپرٹی اچھی ہے تو پراپرٹی میں پروفٹ زیادہ ہوتا ہے. ناپاک برتن کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناپاک برتن کو پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو باقی چیزوں کو پاک کرنے کا ہے. 3 دفعہ کم از کم اس کو دھو دیں آپ, اور آج کل تو نلکے سے دھویا جاتا ہے, تو پھر 3 دفعہ بھی نہیں, بس نلکے کے نیچے رکھیں, اچھی طرح اس کو رگڑ دیں, اور جب اس میں اسمیل ختم ہو جائے اور گندگی کے اثرات ختم ہو جائیں تو وہ پاک ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کتا برتن میں چاٹے نا تو اس کو 7 دفعہ بھی ہے اور 3 دفعہ بھی ہے, کم سے کم 3 دفعہ دھونا لازم ہے, 7 دفعہ بہتر ہے. تو وہ اس دور میں تھا جب ٹھہرا ہوا پانی ہوا کرتا تھا, اب تو بہتا ہوا پانی ہے نا, تو بہتے ہوئے پانی میں یعنی نلکا کا پانی بہتا ہوا ہوتا ہے, اب تو اس کے نیچے رکھیں اور اچھی طرح رگڑ دیں اس کو تو پاک ہو جائے گا. بچی کو ڈرانے کے لیے کہا کہ قسم سے تمہیں کھانا کھلائے بغیر اسکول نہیں بھیجوں گی, تو کیا اس طرح قسم ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے تو توڑنے پر کیا کفارہ دینا ہوگا؟ جی اس طرح قسم ہو جائے گی. اگر قسم توڑ دی آپ نے تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں, اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر 3 روزے لگاتار رکھ لیں. اچھا 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے, اور یوں بھی کیا جا سکتا ہے 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے دے دیں, تو پیسوں میں کم از کم 2.25 کلو گندم ضروری ہے, یعنی ایک غریب کے پاس 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت جائے, اور اس طرح 10 غریبوں کو دے دیں آپ, تو بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. بینک میں فکس ڈپازٹ میں رکھی ہوئی رقم جو کہ اگلے کچھ سالوں تک نکالی نہیں جا سکتی, کمیٹی بقرعید کے کچھ عرصے بعد کھلے گی, قربانی کے لیے ادھار رقم دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو کیا پھر بھی قربانی واجب ہوگی؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. جی واجب ہوگی, اس لیے کہ آپ نے ڈپازٹ کی ہوئی ہے بینک میں رقم, اور کمیٹی بھی آپ نے بہت ساری قسطیں جمع کرا دی ہیں, تو وہ ساری ٹوٹل رقم ملا کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتا ہے تو ساری رقم کے آپ مالک ہیں, تو اس لیے آپ پر زکوٰۃ بھی لازم ہوگی اور قربانی بھی لازم ہوگی. اگر قربانی کے دنوں میں یہ ہو تو پھر آپ ادھار لے لیں, یا ادھار کوئی دے نہیں رہا تو پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں نا آپ پورے سال, آپ کو پتا تو تھا کہ میں نے قربانی بھی کرنی ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, تو پہلے سے سال بھر سے اس کی رقم جمع کر کے رکھنی چاہیے. یا کمیٹی والوں کو بولیں بھائی میں کمیٹی توڑ رہا ہوں, میری رقم مجھے واپس کرو, اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. اب تو قربانی گزر گئی. اچھا بھائی, ہمارے آبائی گاؤں میں بہت سی طلاق غصے کی وجہ سے ہوئی کہ اچانک غصے میں کہہ دیا طلاق طلاق طلاق, تو عورت کی زندگی چند سیکنڈ کے اندر برباد ہو گئی, اور وہ مرد بھی بعد میں پچھتاتا ہے. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ سے 2 سوالات پوچھ رہا ہوں. نمبر 1, ہمارے مذہب میں نکاح مشکل طلاق آسان ہے, کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طلاق کو مشکل ترین بنا دیا جاتا, لیکن طلاق آسان بنا دی گئی ہے. طلاق 3-4 سیکنڈ کے اندر اندر ہو جاتی ہے, چاہے آپ غصے میں ہوں یا عام حالت میں ہوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں بیوی سے نکاح نامے میں یہ شرط لکھ دوں کہ صرف طلاق احسن یا عدالتی کے ذریعے لی ہوئی طلاق قابل عمل ہوگی, باقی کوئی طلاق تسلیم نہیں کی جائے گی, تو کیا ایسا شرعاً جائز ہوگا یا نہیں؟ نمبر 3, اگر ہمارے نکاح نامے میں یہ شرط موجود ہو اور میں نے ایک بار ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دی, تو کیا یہ طلاق تسلیم کی جائے گی یا نہیں؟ اگر ایسی طلاق تسلیم نہیں کیا جاتا تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. نکاح نامے میں ایسی شرط لکھنے کا واحد مقصد اپنی بیوی کی زندگی کو تحفظ دینا ہے. انسان کا کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کب کیا کہہ دیا. کم از کم عدالتی طلاق کے ذریعے انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں, اس کے نتائج کیا نکلیں گے. جناب آپ نے جو یہ سوال پوچھا ہے نا, پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام کے جو احکام ہے نا ان کا مدار قرآن و سنت پر ہے, آپ کی اور میری عقل پہ نہیں ہے کہ اسلام نے طلاق کو آسان کیوں بنا دیا, نکاح کو مشکل کیوں بنا دیا. بالفرض اگر ایسا ہے بھی کہ نکاح کو مشکل اور طلاق کو آسان بنا دیا, تو جو بنا دیا آپ کو فالو کرنا پڑے گا. یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی قانون بنانا ہوتا ہے تو سارے لوگ انسان مل بیٹھ کے اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کر کے بناتے ہیں, جبکہ خدائی قانون وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کر دیا, اس میں انسانوں سے مشورے نہیں لیے اللہ تعالیٰ نے. تو اب اگر آپ کو عقل ہی سے سارے فیصلے کروانے ہیں تو پھر یونائٹڈ نیشن بہترین ہے اس کے لیے. وہاں بڑے بڑے ماہر دماغ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں, تو اس میں پھر اسلام کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو ماننا ہے تو اسلام ابدیت سکھاتا ہے. ابدیت کا مطلب کہ جو خدا کا قانون ہے, یعنی رسول بھی قانون سازی نہیں کر سکتے, یہ ذہن میں رکھیں. ہم تو کہتے ہیں جو اللہ رسول کا حکم ہے, اصل میں رسول کا حکم اللہ ہی کا ہوتا ہے, ورنہ اصل میں تو ہمیں حکم ہے اللہ کو فالو کرنا ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, رسول بھی اسی کے پابند ہیں. تو اس کی مثال ہے زہار کا واقعہ ہوا تھا. ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی, یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کی پشت سے تشبیہ دے دی ہے, تو میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی ہوں, تو میرے لیے کوئی گنجائش نکالے. نبی نے فرمایا نہیں بھائی, میں کیسے گنجائش نکال سکتا ہوں, بہت رو رہی تھی وہ.
پھر اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی کہ زہار کے الفاظ طلاق کے نہیں ہوتے. تو اللہ نے ہی قانون میں بتایا کہ زہار الگ چیز ہے، طلاق الگ چیز ہے، لیکن طلاق کو طلاق ہی رکھا گیا ہے. تو باقی یہ کہ اشکالات جو آپ کے ہو رہے ہیں میں وہ اس کی طرف میں بھی آتا ہوں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اشکال کا جواب آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آتا تو ابدیت کسی کہتے ہیں کہ جو خدا نے کہہ دیا ہم نے وہ ماننا ہے. اور ویسے بھی ایک اصولی بات ہے کہ اگر اسلام کا طلاق کا نظام غلط ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ منٹوں میں عورت کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، تو پھر لاکھوں عورتوں کی زندگی روز تباہ ہو رہی ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں میں طلاق بہت مشکل ہے، کورٹ جانا پڑتا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اس کے باوجود ان میں طلاق کا ریشو زیادہ ہے. مسلمانوں میں 3 لفظ زبان سے نکالو اور رشتہ ختم ہمیشہ کے لیے، دوبارہ ہو بھی نہیں سکتی شادی ان کی. لیکن اس کے باوجود طلاق کا ریشو بہت کم ہے. تو پریکٹیکلی کامیاب نظام کون سا ہے دیکھا جائے نا. یہ ایک حکیم ایسا جو پڑھا لکھا ہے، وہ علاج کرتا ہے، بندہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. دوسرا حکیم غلط دوائیں دے رہا ہے لیکن بندے ٹھیک ہو رہے ہیں، اس سے صحت اچھی ہو رہی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب بھائی جو غلط ہے نظام اس کے پاس صحیح ہے، اور جو صحیح لگ رہا ہے وہ حقیقت میں صحیح نہیں، وہ غلط ہے. تو غیر مسلموں کے ہاں طلاق بہت مشکل چیز ہے. کورٹ میں جاتے ہیں، آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہیں. لیکن آپ دیکھو شادیاں ہوتی نہیں ہیں ان کے ہاں، کیونکہ مرد کو پتا ہوتا ہے عورت کو چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا. اگر یہ میرے لیے گلے کا زیور یعنی گلے کا جو ہے نا توق بن گئی تو شادیاں ہی نہیں کرتے. اور جب کرتے ہیں تو پھر وہ طلاق کے لیے پھر کورٹ جاتے ہی نہیں ہیں، پھر وہ ویسے ہی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کو پتا ہے بہت مشکل کام ہے. تو پریکٹیکلی دیکھا جائے نا، اسلام کا نظام دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا وحشیانہ نظام ہے، ادھر تھر دھر سے طلاق دی، عورت کی زندگی تباہ. لیکن کم عورتوں کو طلاق ہو رہی ہے. اور غیر مسلموں کے ہاں طلاق آسان ہے لیکن زیادہ عورتوں کو طلاق ہو رہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ ہے خدائی نظام میں، کچھ ہے خدائی قانون میں ایسی بہتری کہ جو انسان وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے انسان کی عقل. باقی یہ جو آپ نے کہا کہ ایک سیکنڈوں میں بیوی کا گھر اجڑ جاتا ہے، تو دیکھیں جب بھی قانون بنایا جاتا ہے نا تو چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا، میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. چند لوگوں کے لیے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے، ہر قانون میں ایسا ہوتا ہے. اسلام نے طلاق کو بہت آسان رکھ دیا. پابندی تو لگائی ہے اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو، ناجائز قرار دیا، لیکن کوئی دے دے گا تو ہو جائے گی. یہ اس لیے کیا اسلام نے تاکہ لوگ زبان پہ کنٹرول کریں. اب سارے غصے کے پاگل نہیں ہوتے، میجورٹی الحمدللہ زبانوں پہ کنٹرول رکھتی ہے. آپ اپنے باپ دادا کو دیکھیں، صدیوں سے جو اسلامی نظام چلا آ رہا ہے، کیسے کیسے بے جوڑ رشتے ہوتے تھے اور نباہ کرتے تھے. کتنی لڑائیاں ہوتی تھیں، تلواریں نکل جاتی، چاقو نکل جاتے، لیکن طلاق کا لفظ مرد کی زبان پہ نہیں آتا. وجہ اس کی یہ تھی کہ مردوں کو پتا تھا فلاں نے 3 طلاقیں دی ہیں اور اس کا گھر اجڑ گیا. جب یہ خبر سوسائٹی میں پھیلتی ہے اور شہروں میں پھیلتی ہے، گاؤں دیہاتوں میں پھیلتی ہے، تو لوگ زبانوں کو تالا دیتے ہیں کہ یار سب کچھ کر لیں گے، یہ لفظ زبان سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ دیکھو فلاں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں ٹیٹی ہو یا چاقو ہو، غصے میں آپ نے مار دیا، تو جب قاتل سب کے سامنے جیل میں جاتا ہے اور اس کو لٹکایا جاتا ہے تو ہر شخص خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ لفظ، یہ چاقو یا بندوق مذاق کی چیز نہیں ہے. بالکل اللہ میاں نے ایسے ہی کیا ہے، گھروں کو بچانے کے لیے نظام بنایا تاکہ لوگ طلاق کا لفظ زبان سے نہ نکالیں. یہ نکلی اور ختم ہو گیا تمہارا سیٹ اپ. زمانے جاہلیت میں ایسا نہیں تھا. زمانے جاہلیت میں طلاق بہت مشکل چیز تھی. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اکٹھی 3 طلاقیں کیا 1000 بھی دے دیتا تو عدت کے اندر مرد کو رجوع کا حق تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ مرد پھر کھیلتے تھے عورت سے، طلاق دے دیتے، کئی طلاقیں دیتے، جب عدت پوری ہونے والی ہوتی تو روک لیتے عورت کو، پھر دوبارہ دیتے، پھر عدت پوری ہونے والی ہوتی تو روک لیتے عورت کو. تو اس سے وہ عورتیں جو مردوں سے جان چھڑانا چاہتی تھیں، ایسے مردوں سے کہ جن کی زبان سے غصے میں طلاق نکلتی ہے، بہت سی ایسی عورتیں بھی تو ہوتی ہیں جو جان چھڑانا چاہتی ہیں. آپ کو تو وہ عورتیں نظر آ رہی ہوں گی نا جو رو رہی ہیں ہائے ہمارا گھر اجڑ گیا. ایسی بھی بہت سی عورتیں ہیں جو خوش ہو جاتی ہیں کہ اچھا ہے آرام سے جان چھوڑ گئی اس آدمی سے ہماری، کہ جو غصے میں بات پہ پاگل ہو جاتا ہے. تو اسلام چاہتا ہی نہیں کہ ایسے پاگلوں کے کنٹرول میں عورت کو دیا جائے. آج اس نے غصے میں طلاقیں نکالی ہیں، کل غصے میں ٹیٹی نکال کے مار دے، بڑے آرام سے بول دے گا میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. کل چاقو نکال کے مار دے، بڑے آرام سے بول دے گا میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. کل بیوی کا گلا دبا کے مار دے اور بڑے آرام سے بول دے یار میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. تو پاگلوں کا کام ہی نہیں ہے کہ ان کے حوالے عورت کو کیا جائے. تو اسلام نے بولا ہے کہ جو پاگل آدمی ہے وہ پاگل ہے، اس کو پاگل خانے میں جانا چاہیے، اس کے حوالے کسی عورت کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے جو غصے میں 3 طلاقیں دیتے ہیں نا اور پھر بعد میں حرام خوری کے فتوے لے آتے ہیں جا کے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، وہ بعد میں چاقو بھی مار رہے ہوتے ہیں، بعد میں گلے بھی دبا رہے ہوتے ہیں اور ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ جو کنٹرول آدمی ہے نا، جس کو اپنی جان پہ کنٹرول ہے، اس کو بیوی رکھنے کا حق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں حق ہے. تو عورت تو رو رہی ہوتی ہے، اس کو گھر اجڑتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس میں عورت کا فائدہ ہوتا ہے. وقتی طور پر اس کو لگتا ہے کہ بہت میرا نقصان ہو گیا، لیکن بعض دفعہ اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ جذباتی آدمی سے جان چھوڑ گئی آپ کی. دوسری بات یہ کہ اگر اس کو واقعی نقصان ہو بھی رہا ہے تو اسلام میجورٹی کو دیکھا ہے. ایک کا نقصان ہو رہا ہے لیکن 20 کے گھر بچ رہے ہیں،
مرد کنٹرول کر رہے ہیں زبان پہ، ورنہ طلاق کو لوگ کھیل تماشا بنائے. قرآن میں طلاق کے جہاں بھی احکام اللہ نے بیان کیے وہاں بار بار یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. تو وجہ اس کی یہی ہے. اور تیسری ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم نے طلاق کا نظام تو اسلام سے لے لیا، 4 شادیوں والا نظام اسلام سے نہیں لیا ہے. صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوتی تھی مگر عورت کا نقصان نہیں ہوتا تھا. ادھر طلاق ہوئی، عدت کے بعد 20 مرد ایک سے ایک بہتر سے بہتر مرد عورت کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہوتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ جب ایک مرد نے 2-3 بیویاں رکھی ہیں تو سوسائٹی میں عورت نہیں تھی نکاح کے لیے. ظاہر ہے جو چیز جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو وہ مارکیٹ میں کوئی بھی آپ دیکھ لیں نا، کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو وہ شارٹ ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو اللہ نے ڈیمانڈ یہ رکھی ہے مردوں کے دل میں کہ 2-3 بیویاں رکھو. اب مرد جب 2-3 رکھیں گے تو ظاہر ہے عورت ہی نکاح کے لیے ملے گی نہیں. عورت پھر کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے گا نہیں، چھوڑے گا تو اس عورت کے لیے 20 اس سے اچھے رشتے کھڑے ہوئے ہوں گے سوسائٹی میں، اس میں عورت کو نقصان نہیں ہوگا. آج ہو یہ رہا ہے کہ جب دھڑ 3 طلاقیں مرد نکالتا ہے، عورت کو اپنا فیوچر تاریک نظر آتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اب میں طلاق یافتہ ہوں، مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا. تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے 3 طلاقوں والا نظام اسلام سے لے لیا اور 4 شادیوں والا نظام ہم نے ہندو سے لیا. تو آدھا ہم غیر اسلام کو لے رہے ہیں، یعنی ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے نا حکام آپس میں، کہ طلاق والا نظام تو آپ اسلام کا لے رہے ہو اور 4 شادیوں والا نظام آپ اسلام کا نہیں لے رہے بلکہ وہ انگریزوں سے اور ہندوؤں سے ایک بیوی والا کلچر لے رہے ہو. تو اسلام نے جو ہمیں احکام دیے ہیں وہ پھر پورے فالو کریں گے تو ان کی برکتیں حاصل ہوں گی، پورے فالو نہیں کریں گے تو پھر وہ برباد ہو جائیں گے. اس کی مثال ایسے جیسے اسلام نے 4 کی اجازت دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ عدل بھی کرنا ہے. تو آپ نے عدل والا سیٹ اپ اسلام کا نہیں لیا، 4 والا لے لیا تو برباد ہو جائے گی سوسائٹی اس طرح سے. تو بالکل اسی طرح یہ بات ہے کہ جب آپ اسلام کو آدھا فالو کر رہے ہیں، آدھا کر نہیں رہے، تو وہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے حکام کو چینج کر دیا جائے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ پورے اسلام کو فالو کیا جائے. تو اس لیے اسلام کا یہ حکم بالکل ٹھیک ہے. 3 طلاق جب کر دی تو اب اللہ کہتے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی. غصے میں تم پاگل ہوئے تھے تو پاگل لوگوں کے لیے وہ پاگل خانہ ہے، وہ ان کے لیے حکام چینج نہیں ہوتے. تو یعنی آپ یہ دیکھیں نا، غصے میں کوئی بھی کام آپ سے ہو جاتا ہے نا وہ قابل معافی ہے ہی نہیں. اسلام غصے میں آپ نے گاڑی چڑھا دی کسی بندے کے اوپر، قابل معافی نہیں ہے، آپ کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. آپ چیختے رہیں، چلاتے رہیں. غصے میں آپ نے معاذ اللہ کو برا بلا کہہ دیا، آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، آپ مرتد کے حکام آپ پہ جاری ہوں گے، آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، آپ کا حج باطل ہو جائے گا. اور ویسے بھی یہ باتیں لوگ اسلام کے بارے میں تو کرتے ہیں، جب آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو اور غصے میں آپ اس کو ایک لفظ گالی کا دے کے دکھائیں، وہ سر قلم کر دے گا آپ کا. آپ 100 دفعہ چیختے رہیں کہ جی مجھے غصہ آ گیا تھا، وہ نہیں مانے گا. ایسے موقع پہ کسی کو غصہ نہیں آتا. وجہ اس کی ہے کہ وہاں عقل ٹھکانے ہوتی ہے کہ بھائی یہ میں نے لفظ بولا تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا. تو بیوی ملی ہوئی ہوتی ہے ایک غصہ جاری کرنے کے لیے، اس کو کبھی پکڑ کے کوٹ دیتے ہیں، کبھی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں اس کی، کبھی سر پھاڑ دیتے ہیں اس کا، کبھی غصے میں طلاقیں نکال دیتے ہیں. تو اللہ میاں نے ایسے جذباتی لوگوں کو کوئی آپشن دیا ہی نہیں ہے کہ وہ گھر بسائیں. عورت تو چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں رہوں، لیکن اللہ نہیں چاہ رہے ہوتے. اللہ کہتے ہیں یہاں سے نکلو، کہیں اور شادی کرو جا کے. اب کہیں اور نہیں ہوتی اس کی تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ مردوں کا قصور ہے کہ وہ ایک پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے ہیں، زیادہ شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرتے. باقی یہ جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ نکاح نامے میں ایسی شرط لگا دی کہ میں جو طلاق حسن یا عدالت لی ہوئی طلاق قابل عمل ہوگی، اس شرط کو شرعن کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں اور اجماع امت ہے کہ طلاق کا لفظ جب بھی مرد زبان سے نکالے گا تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی. یہ حق مرد سے ختم کیا نہیں جا سکتا، دیا تو جا سکتا ہے دوسرے کو بھی، یعنی مرد طلاق کا بیوی کو بھی اختیار دے دے یا کسی اور کو دے دے، یہ تو ہو سکتا ہے. اپنے آپ سے طلاق کا رائٹ ختم نہیں کر سکتا مرد، چاہے کتنی مرضی شرطیں لگا لے. تو اس کا حل یہی ہے کہ زبان پہ کنٹرول رکھیں، بس نہ دیں. اچھا بھائی، میرے والد فالج زدہ ہیں، کیا میں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ اچھا، یہ جو طلاق کا میں نے مسئلہ بیان کیا نا، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ طلاق اسلام میں اتنی بری نہیں ہے جتنی ہماری سوسائٹی میں سمجھی جانے لگی ہے. وجہ اس کی ہے کہ طلاق اسلامی معاشرے میں طلاق کے وہ اثرات نہیں ہوتے جو ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ میں نے وہی بتائی، تعدد زوجات. آج دیں گے تو بیوی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ صحابہ کرام میں جب دی جاتی تھی تو اور گھر تباہ نہیں ہوتا تھا. یعنی ایسے واقعات ہیں. ہمارے جو بڑے بوڑھے جو سعودی عرب میں رہ کر آئے ہیں، اب تو سعودیہ کے حالات بھی ایسے ہی ہو گئے جیسے یہاں کے حالات ہیں، لیکن پہلے یاد ہے ہمیں، ہماری جو دادیاں نانیاں جو بتایا کرتی تھیں کہ ہم سعودی عرب میں رہتے تھے تو وہاں کسی خاتون کو طلاق ہوتی تھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس کو. یعنی کہتی ہیں ایک دفعہ میں گئی کسی خاتون، کسی عربی کی تیسری یا دوسری بیوی تھی، میں ان کے گھر گئی تو مجھے بتایا کہ جی ان کو طلاق ہو گئی ہے تو یہ عدت میں ہے. تو کہہ رہی گپ شپ بھی لگ رہی ہے، خوش بھی ہے، کہہ رہی کوئی بات نہیں بھائی، ہمارے شوہر نہیں رکھنا چاہتا تھا تو ہم علیحدگی ہو گئی ہے تو میں کہیں اور شادی کروں گی، رشتے تو میرے لیے بہت مل جائیں گے ہمیں. تو وہ بتاتی تھی کہ ہم حیران ہوتے تھے یار ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہم جو جس معاشرے میں رہے ہیں نا وہ ہندوؤں والا معاشرہ ہے، ہم 1000 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں
اور پھر ہم یورپین کلچر کو فالو کر رہے ہیں تو وہ اس میں عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ پورا اسلام ہم نے لیا ہی نہیں ہے, تو اس میں طلاق کے حکام چینج نہیں ہوں گے. ہاں, جو ہم نے اسلام کے حکام نہیں لیے ان کو لیا جائے گا تاکہ پوری حکمتیں حاصل ہوں جو اسلامی حکام ہیں ان کی. میرے والدین فالج زدہ ہیں, کیا میں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ جی ہاں, کر سکتے ہیں. کوئی صحیح سلامت شخص معذوروں کو کوٹے پر رشوت یا سفارش کے ذریعے سرکاری ملازمت حاصل کر لے تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. حرام ہے, ناجائز عمل ہے. البتہ جو جاب کر رہا ہے اس کی تنخواہ اس کے لیے حلال ہوگی, کیونکہ وہ تو کام کے بدلے میں تنخواہ دی جا رہی ہے. اگر کام ایمانداری سے کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بھی حلال ہے, لیکن یہ عمل اس کا ناجائز ہے کہ معذوروں کے کوٹے پر اس نالائق نے رشوت بھی دی. رشوت دینا بھی حرام تھا اس کے لیے, اور اس جگہ پہ جاب کرنا بھی ناجائز تھا کہ اس نے معذوروں کا حق مارا ہے. باقی تنخواہ کے حلال حرام ہونے کا حکم ایک الگ ہے. تنخواہ کا تعلق اس سے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں. محمد سلمان یو پی انڈیا سے, کیا زکوٰۃ کی رقم عوامی جگہوں پر ہینڈ پمپس لگوانے میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. ہینڈ پمپ وغیرہ ویسے ہی لگوا دیں, زکوٰۃ کی میں مالک بنانا ضروری ہے. روزے کا کفارہ کیسے ادا کریں جبکہ درمیان میں حیض کے ایام بھی آ جاتے ہیں؟ جی, اگر 60 روزوں کے یعنی رمضان کا روزہ جان کر توڑ دیا تو 60 روزے رکھنا ضروری ہے لگاتار, مرد ہو یا عورت ہو. تو اب خاتون اگر رکھ رہی ہیں اور تو ان کے حیض آ گیا تو حیض کے ایام معاف ہیں. جتنے حیض کی وجہ سے روزے چھوٹیں گے ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے ہی حیض بند ہو کنٹینیو دوبارہ شروع کر دیں اور 60 پورے کر لیں. ثقلین صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں, جی فوریکس ایکسچینج کا کاروبار شرعاً درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں, فورن ایکسچینج میں کرنسی کا تبادلہ ہوتا ہے. کرنسی میں ضروری ہے کہ ڈالر روپے کی جب خرید و فروخت ہو رہی ہے تو دونوں پر قبضہ ضروری ہو, جبکہ انٹرنیٹ پر جو کرنسی کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں صرف ڈیفرنس برابر کر رہے ہوتے ہیں قیمتوں کا. فزیکلی کوئی چیز نہ قبضے میں آ رہی ہے نہ قبضے میں جا رہی ہے. تو آپ کا اکاؤنٹ ہو جس میں پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہوں, پھر یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو رہے ہوں, اور ایک ہی ٹائم پہ دونوں کام ہو رہے ہوں, ادھر سے دیے ادھر سے لیے, تو ٹھیک ہے. لیکن جو انٹرنیٹ پر جو آج کل ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس میں کرنسی کی یا گولڈ کی جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس میں ایسا نہیں ہو رہا, اس لیے یہ جائز نہیں ہے. اس پہ بھی ڈیٹیل سے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اس کے جائز کی کیا صورت ہو سکتی ہے. یہ جو نارملی جو طریقہ چل رہا ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانا یا قرآن اٹھانا جائز ہے؟ بعض لوگ بچوں کی قسم بھی کھاتے ہیں, برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. جی, اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. باقی یقین دلانے کے لیے قسم اٹھا سکتے ہیں, قرآن کی قسم بھی اٹھا سکتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم اٹھائیں آپ اگر اٹھانی ہے تو. میں نے گزشتہ سالوں میں 2 دفعہ قربانی کی ہے, مگر مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ذبح کرتے وقت گھبراہٹ میں تکبیر پڑھنا بھول گیا, تو کیا وہ جانور واقعی حرام ہو گیا؟ قربانی قبول نہیں ہوئی؟ نہیں جی, اگر غلطی سے بھولے سے آپ تکبیر پڑھنا بھول جائیں اور تو پھر جانور حلال ہوتا ہے. کلوہ فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل امرئ مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے. تو اگر آپ نے بھولے سے تکبیر نہیں پڑھی ہے تو وہ ہو گئی, قربانی ہو گئی. لیکن کوشش کیا کریں کسی کو اپنے ساتھ کھڑا کر دینا تاکہ یاد دلا دیا کرے ایسے موقع پہ. میرے شوہر فوٹو کاپی کی دکان پر کام کرتے ہیں, تو کیا وہاں سے ہم اپنے کاغذات وغیرہ کی بغیر پیسے دیے فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں؟ اسی طرح وہاں پانی کی بوتلیں جو ملازمین وغیرہ کو دی جاتی ہیں پانی پینے کے لیے, وہ بوتلیں بھی شوہر بعض دفعہ گھر لے آتے ہیں, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بھائی, فوٹو کاپی کے جو مالک ہے, جو اس مشین کا مالک ہے جس نے آپ کے شوہر کو کمیشن یا ملازمت پہ کام پہ رکھا ہوا ہے, یہ اس کی پرمیشن سے جائز ہے, اس کو بتا دیا جائے. عام طور پر اتنی پرمیشن ہوتی ہے کہ اپنے جو چھوٹے موٹے جو فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں, جو اپنے بچہ آ گیا یا اپنا بہت ہی قریبی ریلیٹو, اس کو فری میں کر دیا جاتا ہے. عام طور پر مالک ناراض نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی آپ کے شوہر کو چاہیے کہ آپ پوچھ لیں, آپ کے شوہر صراحتاً اجازت لے لیں. دع ما یریبک الی ما لا یریبک, حدیث میں آتا ہے مشکوک چیز کو چھوڑ دو. تو آپ کے شوہر پوچھ لیں اپنے مالک سے, یار کبھی کبھار میں فری میں بھی کر دیتا ہوں, میرے خاص ریلیٹو آ جاتے ہیں, ان کو میں منع نہیں کر سکتا. تو امید ہے انشاءاللہ اجازت دے دے گا وہ بندہ. حامد فاروق چونیاں سے, یہ چونیاں کدھر ہے بھائی؟ مفتی صاحب, میرا ایک دوست تبلیغی جماعت پر تنقید کرتا ہے, کہتا ہے تبلیغی جماعت والے نماز کی دعوت دینے کے لیے بڑی بڑی دور چلے جاتے ہیں, بیرون ملک بھی, جبکہ ان کے اپنے محلے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے.